بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ جس چیز کو پیدا کرنے والا ہی ناپاک، رجس اور گندگی کہہ رہا ہو، اس میں بھلا کیوں خیر یا اچھائی ہو سکتی ہے؟ شراب یا ہر نشہ آور چیز میں کبھی بھی خیر نہیں ہو سکتی، چاہے پینے والے یا نشہ کرنے والے جو بھی دلائل دیتے پھریں۔ اب رہی یہ بات کہ پھر اللہ رب العزت نے شراب اور نشہ آور چیزوں کو پیدا ہی کیوں کیا؟ اگر ان کا اتنا ہی بڑا نقصان تھا تو پیدا ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو میرے پیارو، چیزیں اللہ رب العزت نے پیدا فرما دیں اور پھر بتا دیا کہ یہ حلال ہیں اور یہ حرام ہیں، حلال استعمال کر سکتے ہیں اور حرام سے اجتناب کریں۔ یہی تو امتحان ہے، جو اللہ رب العزت کی مان کر کے چلے گا وہی کامیاب ہے، اور جو حرام چیزوں کا استعمال کرے گا اور اللہ رب العزت کے حکم نہیں مانے گا وہ ناکام ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شراب ام الخبائث ہے، خبیث اور ناپاک چیزوں کی ماں ہے۔ جو شراب بھلا تمام برائیوں اور گناہوں کی جڑ ہو، وہ کیسے فائدہ مند اور حلال ہو سکتی ہے؟ شراب اور نشہ کی تباہ کاریوں کا ایک واقعہ سناؤں آپ کو۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کئی سو سال پہلے ایک بزرگ گزرے ہیں۔ وہ حج پر تشریف لے گئے، دن میں عمرے کے اعمال کرتے رہے اور رات گزار کر صبح تہجد کے وقت عبادات میں مصروف تھے کہ ایک غیبی آواز آئی کہ اللہ رب العزت نے تمام لوگوں کی عبادات قبول فرما لیں سوائے ایک آدمی کے، اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں، اور اس شخص کا نام عبد الرحمن بن محمد بلخی ہے۔ یہ سن کر مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہوئے اور اس سوچ میں پڑ گئے، یا تو یہ آواز شیطان کی ہے کہ وہ عبادات سے مایوس کر رہا ہے، یا ہمیں عجب میں مبتلا کر رہا ہے کہ آپ کی عبادات قبول ہو گئی ہیں، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آواز اللہ رب العزت کی طرف سے ہو۔ وہ اسی سوچ میں نکل پڑے کہ معلوم کروں ماجرا کیا ہے۔ بلخ سے جو حجاج تشریف لائے تھے ان کو ڈھونڈتے ہوئے ان کے خیموں تک پہنچ گئے اور پھر ان سے عبد الرحمن بن محمد بلخی کے بارے میں پوچھا کہ ان کو جانتے ہو؟ لوگوں نے کہا ہم جانتے ہیں، وہ انتہائی نیک اور ولی صفت انسان ہیں اور انتہائی مشہور زاہد اور متقی ہیں۔ یہ سن کر مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو بات سمجھ نہ آئی کہ غیبی آواز میں تو اس کی کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہے اور لوگوں کے ہاں وہ انتہائی نیک آدمی مشہور ہے۔ بہرحال مالک بن دینار اسی کشمکش میں اپنا حج مکمل کر کے واپس چلے گئے۔ اگلے سال پھر حج کے لیے تشریف لائے اور بالکل اسی طرح صبح کے وقت غیبی آواز آئی کہ سب کی عبادات قبول ہیں سوائے عبد الرحمن بن محمد بلخی کے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اب بہت حیران ہوئے اور اسی جستجو میں نکل پڑے اور بلخ والوں کے خیموں تک پہنچ گئے۔ لوگوں سے پوچھا عبد الرحمن بن محمد بلخی کا خیمہ کون سا ہے؟ انہوں نے رہنمائی کر دی۔ جھانک کر کے دیکھا تو اندر ایک آدمی کے گلے میں رسی ہے
اور رسی اس کا غلام پکڑ کر کھڑا ہوا ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ خیمے میں داخل ہو گئے۔ سلام و دعا کے بعد عبد الرحمن بلخی کہنے لگے، آپ مالک بن دینار ہیں اور اس آواز کے سلسلے میں آئے ہو جو پچھلے 2 سالوں سے سن رہے ہو؟ فرمایا ہاں۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بہت حیران ہوئے اور پھر پوچھا کیا ماجرا ہے؟ عبد الرحمن بلخی کہنے لگا، میرا تعلق ایک امیر گھرانے سے تھا، حد سے زیادہ نشہ کرتا تھا، شراب پیتا تھا اور عیاش بھی تھا۔ ایک دن رمضان المبارک میں میرا والد آیا میرے پاس اور نماز کے لیے مسجد چلنے کو کہا۔ میں نشے میں تھا، اپنے والد کو تھپڑ مارا منہ پر۔ میرے والد کے آنسو رواں دواں ہو گئے۔ تھپڑ والد کے چہرے پر اور چوٹ شاید دل میں لگ گئی۔ والد بد دعا کرتے ہوئے چلے گئے۔ 2 بد دعائیں کی کہ تیرا رب تجھ سے راضی نہ ہو، اور دوسرا فرمایا تجھے مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو۔ یہ ساری بات میری ماں نے مجھے بتائی۔ میں بہت پریشان ہوا، والد سے معافی مانگی، وہ قبول نہ ہوئی۔ ساری عیاشی اور بدکاری ترک کر دی، اللہ رب العزت کو راضی کرنے میں لگ گیا۔ غلام نے بتایا کہ یہ رسی جو گلے میں ہے، اس سلسلے میں مجھے حکم ہے کہ اگر میں اللہ کی یاد سے غافل ہوں تو تم غافل نہ ہونا اور رسی کھینچ کر کے جگا دینا۔ اللہ پاک اور ماں باپ کے نافرمان کی یہی سزا ہے۔ اور پھر کہا، مالک بن دینار، آپ یہ آواز 2 سال سے سن رہے ہو، میں یہ آواز پچھلے 20 سال سے سن رہا ہوں، لیکن اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہوں۔ لیکن اب تک نہ میرا رب راضی ہوا اور نہ میرا باپ راضی ہوا۔ اب میرا کیا علاج ہے؟ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا رحم آیا اور پوچھا، کیا تیرا باپ زندہ ہے؟ عبد الرحمن بلخی کہنے لگے، میرا والد زندہ بھی ہے اور اس سال حج پر بھی آیا ہوا ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کے والد کے پاس پہنچ گئے اور عبد الرحمن کے سلسلے میں منت زاری کی، اور اتنی منت کی کہ ان کے والد کو راضی کر لیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہاں خیمے میں عبد الرحمن بن محمد بلخی پر موت کا وقت قریب آ گیا، نزع کا وقت شروع ہو گیا۔ اس نے کلمہ پڑھا اور دنیا سے کوچ کر گیا۔ باپ کے راضی ہوتے ہی کلمہ طیبہ زبان پر جاری ہو گیا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اگلے دن پھر یہ غیبی آواز سنی کہ اللہ پاک نے ایک کی توبہ کی وجہ سے سارے حجاج کی بخشش فرما دی۔ میرے پیارو، والد راضی ہوا تو مرتے وقت کلمہ بھی نصیب ہو گیا، اور والد راضی ہوا تو رب نے بھی رضامندگی کا اعلان کر دیا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رضا الرب فی رضا الوالد، اللہ رب العزت کی رضامندگی والد کی رضامندگی میں ہے، وسخط الرب فی سخط الوالد، اور اللہ رب العزت کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ ہمیں اس واقعے سے کیا سبق ملا؟ کہ ماں باپ کی ناراضگی اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب ہے۔ میرے پیارو، آج ہمارے معاشرے میں کتنے ہی ماں باپ موجود ہیں جو اولاد کے ہاتھوں بے عزت ہو چکے ہیں، اور کتنی بار ہم دیکھ چکے ہیں کہ ماں باپ اپنی اولاد کے ہاتھوں ماریں کھا رہے ہیں، اور کتنے ماں باپ دولت اور جائیداد کے پیچھے اولاد کے ہاتھوں مارے جا چکے ہیں، اور کتنے ہی ماں باپ جو اولڈ ہومز میں زندگیاں گزار رہے ہیں۔
ایسی اولادوں کی نہ تو اللہ کے ہاں عبادتیں قبول ہیں اور نہ صدقہ اور خیرات اللہ کے ہاں قبول ہے۔ اور دوسری بات، اس نشے نے ہزاروں گھرانے برباد کر دیے ہیں، ہزاروں جوانیاں اجڑ گئی ہیں، سینکڑوں پڑھے لکھے نوجوان بھی نشوں میں برباد ہو چکے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ دلوں کو سکون نہیں، روزی میں برکت نہیں، اولاد وفادار نہیں۔ جس معاشرے میں ماں باپ کی یہ عزت باقی رہ جائے، وہ قوم اللہ رب العزت کی نظر سے گر جاتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت اور احترام بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔